بلیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ منکی پاکس کا خطرہ سنگین ہو گیا۔ منکی پاکس شہر کے اندر ایک سے دوسرے شخص کو منتقل ہونے لگا۔ شہر میں منکی پاکس کے مزید 2 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ میو اسپتال میں زیر علاج ہیں 2 مریضوں کے لیب ٹیسٹ میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئی ہے۔ 40 سالہ صفیہ اور 45 سالہ محمد آصف منکی پاکس میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ منکی پاکس کیسز کے باوجود کسی اسپتال میں قرنطینہ وارڈ کا بندوبست نہیں کیا گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ تاحال منکی پاکس کے مریضوں کو آئسولیشن میں رکھنے کا انتظام نہ کر سکا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سینئر ہیلتھ رپورٹر ظاہر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظاہر چودھری، آگاہ کیجیے گا۔ جی، شہر میں منکی پاکس کا خطرہ جو ہے زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو منکی پاکس کا سپریڈ ہے وہ شہر میں اب ایک سے دوسرے شخص کو ہو رہا ہے، اور جتنے بھی کیسز لاہور میں منکی پاکس کے رپورٹ ہو رہے ہیں ان میں کوئی بھی ٹریول ہسٹری لاہور سے باہر کی ریسنٹ پاس کی موجود نہیں ہے، جس کا واضح مطلب ہے کہ یہ تمام شہری جو ہے وہ لاہور کے اندر ہی ایک دوسرے سے جو ہے وہ منکی پاکس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی لاہور میں مزید 2 نئے مریض جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور یہ دونوں مریض جو ہیں وہ میو اسپتال میں زیر علاج تھے منکی پاکس کی علامات کے ساتھ، اور ان کے لیب ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہے کہ 40 سالہ صفیہ اور 45 سالہ محمد آصف جو ہے وہ منکی پاکس میں مبتلا ہیں۔ مجموعی طور پہ اب تک جو ہے وہ گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران لاہور میں منکی پاکس میں مبتلا کیسز جو ہیں وہ ان کی مجموعی تعداد 14 ہو چکی ہے، اور اس میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے نہ تو کوئی اویئرنیس ہے اور نہ ہی جو ہے وہ روک تھام کے لیے اقدامات ہیں، جس کی وجہ سے یہ شہر کے اندر انٹرنل سپریڈ ہو رہی ہے، جو کہ انتہائی سنگین اور تشویشناک امر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظاہر چودھری، تفصیلات سے آگاہ۔ دوسری جانب لاہور بورڈ کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے دوسرے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ سیکرٹری بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان نے نتائج کا اعلان کیا۔ رواں سال امتحان میں 50,085 امیدواروں نے شرکت کی۔ امتحان میں 17,953 امیدوار کامیاب ہوئے۔ امتحان میں کامیابی کا تناسب 35.85% رہا۔ امتحان میں 32,132 امیدوار فیل ہو گئے۔ نتائج لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا۔ امیدوار لاہور بورڈ کی ویب سائٹ سے نتائج معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے دوسرے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان نے نتائج کا اعلان کیا۔ رواں سال امتحان میں 50,085 امیدواروں نے شرکت کی۔ جو ٹوٹل کینڈیڈیٹ 2025 انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول میں ہمارے پاس اپیئر ہوئے تھے وہ تھے 50,085 ٹوٹل کینڈیڈیٹ اپیئر ہوئے ہیں، اور اس میں جو پاس کینڈیڈیٹ ہیں دے آر 17,953 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں، اور ٹوٹل جو پرسنٹیج ہے اس کی سیکنڈ اینول ایگزام کی دیٹ از 35.85%۔ 35.85% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس میں جی ہمارے پاس جیسا آپ کو پتہ ہے 5 گروپس ہوتے ہیں، تو ان کا علیحدہ علیحدہ رزلٹ مینشن کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کس گروپ کے بچوں نے بہتر پرفارمنس دی ہے۔ تو اس میں پری میڈیکل گروپ میں جو ٹوٹل بچے اپیئر ہوئے تھے وہ ہوئے تھے 8,084، اور پری میڈیکل کا رزلٹ جو ہے وہ سب سے بہتر رہا ہے 51.19% پری میڈیکل کا رزلٹ رہا ہے جی۔ اور جو سیکنڈ کیٹیگری ہے پری انجینئرنگ کی، اس میں بچوں کی ٹوٹل تعداد پری انجینئرنگ میں ہے 1805، آلموسٹ 1800 بچے اپیئر ہوئے ہیں، اور پری انجینئرنگ کا رزلٹ ہے 44.61%۔ تھرڈ کیٹیگری میں ہمارے پاس ہیومینٹیز اینڈ ادر گروپس ہیں، اس میں جو ٹوٹل بچے اپیئر ہوئے ہیں they are 20,424، اور ہیومینٹیز میں جو ہماری پرسنٹیج ہے دیٹ از 34.23%، اور لاسٹ میں جنرل سائنس گروپ ہے۔ جنرل سائنس گروپ ایک بڑا گروپ ہے، اس میں 17,000 بچے اپیئر ہوئے ہیں، 17,804، اور اس کا جو رزلٹ رہا ہے وہ ہے 29.85%۔ ٹھیک ہے جی، جنرل سائنس کا 29.85% رزلٹ رہا ہے۔ تو سب سے بہتر جو رزلٹ رہا ہے وہ پری میڈیکل کا ہے، اور جو رزلٹ ٹھیک نہیں رہا وہ جنرل سائنس کا ہے۔
بات کریں گے فضائی آلودگی کی تو آلودہ ترین شہروں میں لاہور بدستور پہلے نمبر پر۔ شہر میں فضائی آلودگی کی شرح 556 ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی کی شرح 800 سے بڑھ گئی۔ ڈی ایچ اے میں 863، کینٹ میں شرح 758 ریکارڈ کی گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں سمرا پاک۔ بالکل باغوں کے شہر میں آلودگی بڑھ چکی ہے۔ اس وقت انڈیکس 556 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور بدستور پہلے نمبر پر موجود ہے۔ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی آلودگی کی صورتحال کچھ خاطر اچھی دکھائی نہیں دے رہی۔ مختلف علاقوں کی فضا مضر صحت ہے اور اس وقت سب سے زیادہ آلودگی کی شرح ڈی ایچ اے فیز 6 میں 863 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کینٹ کے طرف میں 758، برکی روڈ 690، چمن پارک کینال روڈ کے طرف میں 649، گلبرگ 360 آلودگی کی شرح ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے عسکری 10 میں 358، ڈی ایچ اے فیز 5 کے اطراف میں 269، جبکہ ماڈل ٹاؤن اے بلاک کے طرف میں 265 اور بیدیا روڈ کے طرف میں آلودگی کی شرح 234 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ فضائی آلودگی بڑھ چکی ہے، شہریوں سے احتیاط کی اپیل کی جا رہی ہے۔ شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے، ماہرین کی جانب سے بار بار یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ ماسک کا استعمال ہر صورت یقینی بنایا جائے، اپنی بیرونی سرگرمیوں کو محدود رکھا جائے، کیونکہ آج پھر سے لاہور میں فضائی آلودگی میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ تو شہریوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے فضائی آلودگی سے محفوظ رہنا ہے تو ماہرین کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوگا۔ دوسری جانب اگر موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، خنکی بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس وقت موجودہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری اور کم سے کم 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 69% ہے اور اس وقت 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سورج اور کہ شوکت خانم فلائی اوور تا شوق چوک سیوریج تبدیلی کا منصوبہ، پروجیکٹ حکام اور کنٹریکٹرز کی ناقص پلاننگ، منصوبہ طول پکڑنے لگا۔ اللہ گول چکر سے شوق چوک تک بلڈنگ لائن سے متصل کئی فٹ گہری کھدائی کر ڈالی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں درہ نیاب سے۔ درہ نیاب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، خیابان فردوسی کا منصوبہ جو ہے وہ رواں سال میں شروع کیا گیا تھا اور اس کا ٹائم فریم جو ہے وہ 10 ماہ کا رکھا گیا تھا۔ جس وقت ٹینڈر لگایا گیا اور ٹینڈر ایویلیویشن کے بعد ٹینڈر جو ایوارڈ کیا گیا اس کے اندر 10 مہینے کا ٹائم تھا، جو کہ دسمبر کے مڈ میں یعنی کہ دسمبر 12 سے 15 کے درمیان ختم ہو جانا تھا۔ اب دسمبر بھی ختم ہونے کو آ گیا لیکن یہ منصوبہ ختم نہیں ہو پا رہا اور یہ منصوبہ آگے 4 سے 5 ماہ تک جا سکتا ہے۔ اس کی ٹوٹل کمپلیشن اگر دیکھی جائے تو مزید 3 سے 4 مہینے درکار ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کی پورشن وائز بات کی جائے کہ پہلے یہ منصوبہ جو تھا پہلے پورشن میں تو نہیں یہ جو ہے وہ بائفرکیٹ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں شوکت خانم فلائی اوور سے لے کر شادی وال چوک تک پہلا پورشن بنایا گیا، جس کو بہت ہی تاخیر کے ساتھ ڈیلیور کر کے اب ایک پورشن اس کی اسفالٹ کر دی گئی ہے اور آگے بلکہ ایل ڈی اے آفس کے یو ٹرن تک اس کی اسفالٹ چلا دی گئی ہے۔ دوسرا پورشن جس پہ کام ہو رہا ہے اور یہ جو ہے وہ میاں پلازا تک جائے گا پورشن، اس پہ تھوڑا سا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے ریفل کر کے اس کو بیک فلنگ کے بعد اب پتھر ڈال کے اس کو لیولنگ کی جا رہی ہے اور گریڈنگ مشینیں چلا کے اس پہ جو ہے بیس بنائی جا رہی ہے تاکہ اس پہ اسفالٹ کی جا سکے۔ تیسرا پورشن جو سب سے امپورٹنٹ پورشن ہے جس پہ اب سب سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ پورشن آگے اللہ گول چکر سے پہلے اور اس کے بعد شوق چوک تک کا پورشن ہے جس کو سروس لین پہ لے جایا گیا ہے۔ سروس لین پہ لے جانے کی وجہ سے نہ صرف وہاں پہ کاروبار متاثر ہو رہے ہیں بلکہ شہریوں کی آمد و رفت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ سروس لین کے ساتھ ہی بلڈنگ لائن شروع ہوتی ہے، لوگوں کے جو کاروبار ہیں دکانیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، دفاتر سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ہوٹلز کھانے پینے کے بہت سارے پوائنٹس ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور آگے ایکسیس نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ درہ نیاب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا اسموک سے متعلق کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریر حکم نامہ جاری، دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھی جائیں، یہ کہنا ہے عدالت کا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ملک اشرف سے۔ ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کے متعلق کیس کی سماعت کا گزشتہ سماعت بارے تحریری فیصلہ جاری کیا اور یہ جو فیصلہ ہے یہ 2 صفحات پر مشتمل ہے اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھی جائیں اور یہ بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آلودگی کا باعث بننے والی پولیس، تعلیمی اداروں سمیت تمام جو سرکاری بسیں ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اور اس میں یہ بھی تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جاری تعمیرات میں ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، پی ایچ اے پاس کی بحالی اور درختوں متعلق
رپورٹس آئندہ سماعت پر پیش کی جائیں۔ LDA ناصر باغ کے حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ اس فیصلے میں کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ LDA نے ناصر باغ کے منصوبے کے متعلق 3 رکنی کمیٹی بارے عدالت کو آگاہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کمیٹی ناصر باغ پروجیکٹ میں اراکین کے ساتھ رابطے میں اور ناصر باغ پروجیکٹ کو اپنی رائے دے گی اور کمیٹی آئندہ سماعت پر ناصر باغ کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے رپورٹ پیش کرے۔ یہ اس 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاسٹ مین سٹینڈ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیگ میچ ولف کلب اور گریس کلب کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم احمد سے۔ وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ لاسٹ مین سٹینڈ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیگ میچز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کھیلے جانے والے لیگ میچ میں ولف پیک اور گریس کرکٹ کلب کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ اس مالٹاؤن وائٹس کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے جانے والے اس میچ میں ولف نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں پوری ٹیم جو ہے وہ 154 رنز بنا کر آؤٹ ہوگی، جس میں سب سے زیادہ علی گیلانی نے 50 رن سکور کیے، جبکہ علی رضا شرازی نے 34 رن سکور کیے، جبکہ حمزہ گیلانی جو تھے وہ 38 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اگر بات کی جائے گریس کرکٹ کلب کی جانب سے بولنگ کی تو گریس کرکٹ کلب کی جانب سے کوئی بھی کھلاڑی جو ہے وہ 2 وکٹس حاصل نہیں کر سکا اور گوہر چیمہ جو ہے انہوں نے 1 وکٹ حاصل کی، عمیر فاروق انہوں نے بھی 1 وکٹ حاصل کی، زاہد نعمانی جو ہے انہوں نے بھی 1 وکٹ حاصل کی، جبکہ